سورہ صاد، سورہ صاد کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ صاد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 5 رکوع اور 88 آیتیں ہیں۔ صاد نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد ذکر کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ صاد کہتے ہیں۔ سورہ صاد کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں کفار سے ان کے عقائد کے بارے میں بحث کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار صرف تکبر اور عناد کی وجہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر عمل پیرا ہیں، اور انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا عظیم رسول تشریف لایا اور اس نے ان سب بتوں کی عبادت کو باطل قرار دے دیا جن کی وہ بڑے عرصے سے عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نمبر 2، اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے دردناک انجام کو بیان کر کے کفار مکہ کو نصیحت کی گئی کہ اگر وہ بھی اپنی سرکشی پر قائم رہے تو انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دینا ہے۔ نمبر 4، آخر میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور شیطان کے انہیں سجدہ نہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا۔ سورہ صافات کے ساتھ مناسبت، سورہ صاد کی اپنے سے ماقبل سورت صافات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ صافات میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ذکر کیے گئے، اور سورہ صاد میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور بقیہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر دیا گیا، تو گویا کہ سورہ صاد سورہ صافات میں بیان کیے گئے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا تتمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ ترجمہ، صاد نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اس نامور قرآن کی قسم۔ اس آیت میں مذکور لفظ الذکر کا ایک معنی ہے عظمت، ناموری، اور دوسرا معنی ہے نصیحت۔ پہلے معنی کے اعتبار سے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ نامور قرآن جو شرف والا اور اپنی مثل کلام لانے سے عاجز کر دینے والا ہے، اس قرآن کی قسم کافر اس کا یقین کرنے اور حق کا اعتراف کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے میں مصروف ہیں۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس نصیحت والے قرآن کی قسم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، کہ جس طرح کفار متعدد خدا مانتے ہیں، در حقیقت ویسا ہے نہیں، بلکہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھتے ہیں، اس لیے حق کا اعتراف نہیں کرتے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ ترجمہ، ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی تو وہ پکارنے لگے حالانکہ بھاگنے کا وقت نہ تھا۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسی تکبر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کے باعث ہم نے آپ کی قوم سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں، اور جب ان پر عذاب نازل ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے فریاد کی اور توبہ و استغفار کرنے لگے تاکہ اس عذاب سے نجات پا جائیں، حالانکہ اس وقت بھاگنے اور عذاب سے نجات پانے کا وقت نہ تھا، اور اس وقت ان کی فریاد بیکار تھی کیونکہ وہ وقت مایوس ہو جانے کا تھا، لیکن کفار مکہ نے ان کے حال سے عبرت حاصل نہ کی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ترجمہ: اور انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا رسول تشریف لایا، اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے. وعجبوا، اور انہیں تعجب ہوا، یعنی کفار مکہ کو اس بات پر تعجب ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری خلقت، باطنی اخلاق، نسب اور شکل و صورت میں تو ہم جیسے انسان ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے صرف وہ رسالت جیسے بلند منصب کے حقدار ٹھہریں؟ اور جب کفار تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھ کر حیران رہ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ جادوگر اور جھوٹا کہنے لگے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ترجمہ: کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور کافروں کو انتہائی رنج ہوا. ولید بن مغیرہ نے قریش کے 25 سرداروں اور بڑے آدمیوں کو جمع کیا اور انہیں ابو طالب کے پاس لایا. ان سے کہا کہ تم ہمارے سردار اور بزرگ ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان فیصلہ کر دو. ان کی جماعت کے چھوٹے درجے کے لوگوں نے جو شورش برپا کر رکھی ہے وہ تم جانتے ہو. ابو طالب نے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر عرض کی، یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی طرف سے یک لخت انحراف نہ کیجیے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کے ذکر کو چھوڑ دیجیے، ہم آپ کے اور آپ کے معبود کو برا نہیں کہیں گے. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم ایک کلمہ قبول کر سکتے ہو جس سے عرب و عجب کے مالک و فرمان روا ہو جاؤ؟ ابو جہل نے کہا، ایک کیا ہم ایسے 10 کلمے قبول کر سکتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ. اس پر وہ لوگ اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیا انہوں نے بہت سے خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ اتنی بہت سی مخلوق کے لیے ایک خدا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ آج تک ہمارے آبا و اجداد جس چیز پر متفق رہے یہ اس کے خلاف ہے. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ترجمہ: اور ان میں سے جو سردار تھے وہ یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اے لوگو تم بھی چلے جاؤ اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، بے شک اس بات میں اس کی کوئی غرض ہے، ہم نے یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ صرف خود بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے. وانطلق الملأ منهم، اور ان میں سے جو سردار تھے وہ چل پڑے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر کفار قریش کے سردار ابو طالب کی مجلس سے آپس میں یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اے لوگو تم بھی یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے معبودوں کی عبادت کرنے پر ڈٹے رہو، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو توحید کی بات کر رہے ہیں اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض پوشیدہ ہے. اور یہ بات تو ہم نے پچھلے دین یعنی اپنے آبا و اجداد کے دین میں، یہ سب سے پچھلے دین عیسائیت میں بھی نہیں سنی، کیونکہ عیسائی بھی 3 خداؤں کے قائل تھے، جبکہ یہ تو ایک ہی خدا بتاتے ہیں. یہ صرف ان کی خود سے بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. ترجمہ: کیا ہمارے درمیان ان پر قرآن اتارا گیا بلکہ وہ میری کتاب کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. أأنزل عليه الذكر من بيننا، کیا ہمارے درمیان ان پر قرآن اتارا گیا؟ اہل مکہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حسد کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں شرف و عزت والے آدمی موجود تھے، ان میں سے تو کسی پر قرآن نہیں اترا، خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہی کیوں اترا، حالانکہ وہ ہم سے بڑے اور ہم سے زیادہ عزت والے نہیں. کفار کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان کا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں کہ اگر رسول ان کا کوئی شرف و عزت والا آدمی ہوتا تو یہ اس کی پیروی کر لیتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ میری کتاب کے بارے میں شک میں ہیں، کیونکہ وہ اسے لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں
اور یہ تکذیب بھی اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ اگر میرا عذاب چکھ لیتے تو یہ شک، تکذیب اور حسد کچھ باقی نہ رہتا، اور وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتے، لیکن اس وقت کی تصدیق ان کے لیے مفید نہ ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت سے دوری کی بنیادی وجہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ کے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنے کی ایک وجہ دنیاوی عزت، وجاہت، شرافت اور مال و دولت کی وسعت تھی، اور فی زمانہ بعض مسلمانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری سے دوری کی بنیادی وجہ مالی وسعت اور دنیاوی عیش و عشرت کے سامان کی کثرت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبر و آخرت کے عذاب سے ڈرنے اور اپنی اطاعت و عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ ترجمہ، کیا ان کے پاس تمہارے عزت والے، بہت عطا فرمانے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں؟ یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جو کفار آپ کی نبوت پر اعتراض کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں؟ اور کیا نبوت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں؟ اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی مالکیت کو نہیں جانتے؟ اور وہ عزت والا، بہت عطا فرمانے والا ہے۔ وہ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق جسے جو چاہے عطا فرمائے، اور اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، تو کسی کو اس میں دخل دینے اور چوں چرا کرنے کی کیا مجال ہے؟ اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس سعادت سے مشرف فرما دے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نوٹ: ختم نبوت سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ ترجمہ، یا کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے چڑھ جائیں۔ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ یعنی جو مشرکین تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس صورت میں انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے آسمانوں میں چڑھ جائیں، اور ایسا اختیار ان کے پاس ہو تو جسے چاہیں وحی کے ساتھ خاص کریں اور کائنات کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اور جب یہ کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے کاموں اور اس کے انتظامات میں دخل کیوں دیتے ہیں، اور انہیں ایسی بے سروپا باتیں کرنے کا کیا حق ہے؟ جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب۔ ترجمہ، یہ لشکروں میں سے ایک ذلیل لشکر ہے جسے یہاں شکست دے دی جائے گی۔ جندن، یہ ایک ذلیل لشکر ہے۔ کفار کو جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان سے مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کفار قریش کی جماعت انہی لشکروں میں سے ایک ہے جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں گروہ بن کر آیا کرتے تھے اور ان پر زیادتیاں کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے، اور یہی حال کفار قریش کا ہے، انہیں بھی شکست ہوگی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین کی شکست کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ ترجمہ، ان قریب سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے، اور اس خبر کی صداقت غزوہ بدر میں ظاہر ہو گئی۔
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب۔ ترجمہ: نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا نامی جنگل والے یہی گروہ ہیں۔ ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو، تو میرا عذاب لازم ہو گیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قلبی تسکین کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جنہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سینکڑوں سال تبلیغ فرمائی، اور عاد جنہیں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے عرصہ دراز تک تبلیغ فرمائی، اور میخوں میں گاڑ کر سزا دینے والا فرعون جو کسی پر غصہ کرتا تھا تو اسے لٹا کر اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کھینچ کر چاروں طرف کھونٹوں میں بدوا دیتا تھا، پھر اس کو پٹواتا اور اس پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور ایکا نامی جنگل والے جو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے تھے، یہ سب کفار قریش سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جتھے باندھ کر آئے، اور مشرکین مکہ انہی گروہوں میں سے ہیں، اور ان لوگوں نے جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب لازم ہو گیا، اور جب پہلے کی طاقتور قومیں عذاب الہی کے سامنے بے بس و لاچار ہو گئیں تو اب کے کمزور کافر لوگوں پر جب میرا عذاب نازل ہوگا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ ترجمہ: اور یہ چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں جسے کوئی پھیرنے والا نہیں۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، اور یہ ایک چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے عذابات کا ذکر فرمایا، اور یہاں سے کفار قریش کے عذاب کا ذکر فرما رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ سابقہ ہلاک شدہ امتوں کی طرح کفر و تکذیب میں مبتلا کفار قریش قیامت کے پہلے نفخے کی چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، جو ان کے عذاب کی مقررہ مدت ہے، اور وہ چیخ ایسی ہے جسے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جلد دے دے، تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نضر بن حارث نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کا ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے دنیا میں ہی جلد دے دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ان کفار کی باتوں پر صبر کریں اور ان کی اذیتوں کو برداشت کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے نعمتوں والے بندے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، بے شک وہ اپنے رب عز و جل کی طرف ہر حال میں رجوع کرنے والا ہے۔ ایک برگزیدہ نبی کو یاد کرنے کا حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دل مضبوط ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے مقبول و محبوب بندوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ لہٰذا اگر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے ایذا پہنچ رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فضل الہی ان سب غموں کو دھو دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ذل ایدی سے مراد یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں بہت قوت والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے نفلی روزے سب روزوں سے پسند ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نفل نماز سب نمازوں سے پسند ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے۔
اور بعض اوقات اس طرح کرتے کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار فرماتے اور رات کے پہلے نصف حصے میں عبادت کرتے، اس کے بعد رات کی 1/3 آرام فرماتے، پھر باقی چھٹا حصہ عبادت میں گزارتے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال، یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا حال بیان ہوا۔ اسی مناسبت سے یہاں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں سے نماز اور روزے کا حال سماعت فرمائیں۔ چنانچہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اعلان نبوت سے قبل بھی آپ علیہ السلام غار حرا میں قیام و مراقبہ اور ذکر و فکر کے طور پر خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ نزول وحی کے بعد ہی آپ کو نماز کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر شب معراج میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ حضور علیہ السلام نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ الاوابین وغیرہ سنن و نوافل بھی ادا فرماتے تھے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تمام عمر نماز تہجد کے پابند رہے۔ راتوں کے نوافل کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر تک اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے۔ ہر صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ کبھی 2/3 رات گزر جانے کے بعد بیدار ہوتے اور صبح صادق تک نمازوں میں مشغول رہتے۔ کبھی نصف رات گزر جانے کے بعد بستر سے اٹھ جاتے اور پھر ساری رات بستر پر پیٹھ نہیں لگاتے تھے اور لمبی لمبی صورتیں نمازوں میں پڑھا کرتے۔ کبھی رکوع و سجود طویل ہوتا، کبھی قیام طویل ہوتا، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ۔ اخیر عمر شریف میں کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر، کچھ بیٹھ کر ادا فرماتے۔ نماز وتر نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے۔ رمضان شریف خصوصاً آخری عشرے میں آپ علیہ السلام کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ ساری رات بیدار رہتے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے بے تعلق ہو جاتے تھے اور گھر والوں کو نمازوں کے لیے جگایا کرتے تھے اور عموماً اعتکاف فرماتے تھے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سر بسجود ہو کر نہایت آہوزاری اور گریا و بکا کے ساتھ گڑ گڑا کر راتوں میں دعائیں بھی مانگا کرتے۔ رمضان شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن عظیم کا دور بھی فرماتے اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے تھے اور کبھی کبھی ساری رات نمازوں اور دعاؤں میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ پائے اقدس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ شعبان میں بھی قریب مہینہ بھر آپ علیہ السلام روزہ دار ہی رہتے تھے۔ سال کے باقی مہینوں میں بھی یہی کیفیت رہتی تھی کہ اگر روزہ رکھنا شروع فرما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر ترک فرما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ خاص کر ہر مہینے میں 3 ایام 20 کے روزے، 2 شنبہ و جمعرات کے روزے، عاشورہ کے روزے، عشرہ ذوالحجہ کے روزے، شوال کے 6 روزے معمولاً رکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ علیہ السلام صوم وصال بھی رکھتے تھے، یعنی کئی دن رات کا ایک روزہ، مگر اپنی امت کو ایسا روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب کے دربار میں رات بسر کرتا ہوں اور وہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تعریف کے قابل بندہ، ویسے تو ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، لیکن تعریف کے قابل وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما دے کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بندہ فرمایا اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت و شرافت اور فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنا بندہ فرمایا۔ جیسے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان۔ ترجمہ، اور اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلے کے دن اتارا۔ اور ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ اور ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اور آپ علیہ السلام کی فضیلت کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا بندہ فرماتا ہے اور اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں ان کا رب ہوں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ ترجمہ،
بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ جب شام اور سورج کے چمکتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے. بالعشی والاشراق، شام اور سورج کے چمکتے وقت. اس آیت میں اشراق و چاشت کی نماز کا ثبوت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا، کیا تم قرآن پاک میں چاشت کی نماز کا ذکر پاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام چاشت کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. ایک عرصے سے میرے دل میں چاشت کی نماز کے بارے میں کچھ الجھن تھی، یہاں تک کہ میں نے اس کا ذکر اس آیت یسبحن بالعشی والاشراق میں پا لیا. اشراق و چاشت کی نماز کے فضائل. آیت کی مناسبت سے یہاں اشراق و چاشت کی نماز ادا کرنے کے 2 فضائل سماعت کیجیے. نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اسے حج اور عمرے کا پورا ثواب ملے گا. نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں سونے کا محل بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اشراق اور چاشت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. والطير محشورة كل له أواب. ترجمہ، اور جمع کیے ہوئے پرندے سب اس کے فرما بردار تھے. والطير محشورة، اور جمع کیے ہوئے پرندے یعنی ہر جانب سے جمع کیے ہوئے پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے. پہاڑ اور پرندے سبھی آپ علیہ السلام کے فرما بردار تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندے بھی آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر تسبیح کرتے. نوٹ، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کی تسخیر کا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر 79 اور سورہ سبا آیت نمبر 10 میں بھی گزر چکا ہے. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ترجمہ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا. وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب و ذرائع عطا فرمائے جن کے ذریعے سلطنت مضبوط ہوتی ہے، خواہ وہ لشکر کی صورت میں ہو یا ذاتی عظمت و ہیبت کی صورت میں ہو. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور اسے حکمت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا. اس آیت میں حکمت سے مراد نبوت ہے، اور بعض مفسرین نے حکمت سے عدل کرنا مراد لیا ہے، جبکہ بعض نے اس سے کتاب اللہ کا علم، بعض نے فقہ اور بعض نے سنت مراد لی ہے، اور قول فیصل سے قضا کا علم مراد ہے جو حق و باطل میں فرق و تمیز کر دے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ترجمہ، اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا. انہوں نے عرض کی، ڈریے نہیں، ہم 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور حق کے خلاف نہ کیجئے گا اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیں. بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے اس بات میں مجھ پر زور ڈالا ہے.
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی؟ مشہور قول کے مطابق یہ آنے والے فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے جو یہ کہا ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، اس کے بارے میں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کا یہ قول ایک مسئلے کی فرضی شکل پیش کر کے جواب حاصل کرنا تھا، اور کسی مسئلے کے متعلق حکم معلوم کرنے کے لیے فرضی صورتیں مقرر کر لی جاتی ہیں اور معین اشخاص کی طرف ان کی نسبت کر دی جاتی ہے تاکہ مسئلے کا بیان بہت واضح طریقے پر ہو اور ابہام باقی نہ رہے۔ یہاں جو صورت مسئلہ ان فرشتوں نے پیش کی، اس سے مقصود حضرت داؤد علیہ السلام کو توجہ دلانا تھی اس امر کی طرف جو انہیں پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت کو پیام دے دیا جس کو ایک مسلمان پہلے سے پیام دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیام پہنچنے کے بعد عورت کے اعزاء و اقارب دوسرے کی طرف التفات کرنے والے کب تھے؟ آپ کے لیے راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے، وہ آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا اور اس نے طلاق دے دی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ اور اس زمانے میں ایسا معمول تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی کی عورت کی طرف رغبت ہوتی تو اس سے استدعا کر کے طلاق دلوا لیتا اور بعد عدت نکاح کر لیتا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز ہے نہ اس زمانے کے رسم و عادت کے خلاف، لیکن شان انبیاء بہت ارفع و اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کے منصب عالی کے لائق نہ تھا، تو مرضی الہی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے، اور اس کا سبب یہ پیدا کیا گیا کہ ملائکہ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے اور مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ بزرگوں سے خلاف شان واقع ہونے والے کام کی اصلاح کا طریقہ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر بزرگوں سے کوئی لغزش صادر ہو اور کوئی امر خلاف شان واقع ہو جائے تو ادب یہ ہے کہ معترضانہ زبان نہ کھولی جائے، بلکہ اس واقعے کی مثل ایک واقعہ متصور کر کے اس کی نسبت سائلانہ و مستفیانہ و مستفیدانہ سوال کیا جائے اور ان کی عظمت و احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل مالک و مولا اپنے انبیاء کی ایسی عزت فرماتا ہے کہ ان کو کسی بات پر آگاہ کرنے کے لیے ملائکہ کو اس طریقے آداب کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے۔ نوٹ: اس آیت کی تفسیر میں جو بیان ہوا یہی حقیقت حال ہے، بقیہ جو اسرائیلی و یہودی روایات میں اس بارے میں بکواسات مروی ہیں وہ سب جھوٹ اور افتراء ہیں۔ طبی خوف نبوت کے منافی نہیں۔ یاد رہے کہ دیوار کود کر آنے والوں کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کا گھبرانا فطری اور طبعی تھا، کیونکہ کسی شخص کا عادت کے برخلاف بے وقت اور بہرا توڑ کر اس طرح آنا عام طور پر بری نیت سے ہی ہوتا ہے، اور جو خوف اور گھبراہٹ طبعی ہو وہ نبوت کے منافی نہیں ہوتی۔ گفتگو کے آداب کی خلاف ورزی ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ دیوار کود کر آنے والوں نے آتے ہی اپنی بات شروع کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام خاموشی کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص گفتگو کے آداب کی خلاف ورزی کرے تو اسے فوراً ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے پہلے اس کی بات سن لینی چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواز تھا یا نہیں، اور اگر جواز نہ بھی ہو تو بھی ممکنہ حد تک صبر ہی کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا۔ رسول کریم علیہ السلام آداب گفتگو کی خلاف ورزی ہونے پر درگزر کرتے اور صبر فرمایا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مرتبہ انتہائی سخت انداز میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سے کلام کیا، لیکن حضور پر نور علیہ السلام نے نہ صرف خود حلم، صبر اور عفو و درگزر کا مظاہرہ فرمایا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ ترجمہ: داؤد نے فرمایا، بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع کیا۔ قال، داؤد نے فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعویٰ سن کر دوسرے فریق سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے دعویٰ کرنے والے سے فرمایا کہ بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر
شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے کسی پر زیادتی نہیں کرتے، لیکن وہ ہیں بہت تھوڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور تبسم کر کے وہ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف انہیں آزمایا تھا، اور دمبی ایک کنایا تھا جس سے مراد عورت تھی، کیونکہ 99 عورتیں آپ علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوئے ایک اور عورت کی آپ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، اس لیے دمبی کے پیرائے میں سوال کیا گیا۔ جب آپ نے یہ سمجھا تو اپنے رب عز و جل سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ نوٹ: یاد رہے کہ یہ آیت ان آیات میں سے ہے جن کے پڑھنے اور سننے والوں پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ریکارڈڈ آیت سجدہ سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع کرنا سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جبکہ رکوع میں اس کی نیت کی جائے۔ اصلاح کرنے کا ایک طریقہ: اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں وحی کے ذریعے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی تربیت فرمانے کی بجائے جو خاص طریقہ اختیار فرمایا اس میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے کے لیے بھی ہدایت کا سامان موجود ہے کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرنے لگے تو اس وقت حکمت سے کام لے اور موقع کی مناسبت سے ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے سامنے والا اپنی غلطی خود ہی محسوس کر لے، اسے زبانی تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اس کے لیے مثال بیان کرنے کا طریقہ اور کنایے سے کام لینا بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اس میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی اور اصل مقصود بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ ترجمہ: تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ فغفرنا له ذلك، تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں انتہائی بلند ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے وہ کام ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے تو روا ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اور ان کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں ہوتے۔ اسی لیے جب ان سے کوئی خلاف شان کام واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے ان مقبول بندوں کی تربیت فرما دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہا درجے کی عاجزی و انکساری کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقبول بندوں کا معاملہ ہے، وہ جیسے چاہے اپنے مقبول بندوں کی تربیت فرمائے، اور یہ جیسے چاہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کریں۔ عام لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف شان کاموں اور ان پر کیے گئے عجز و انکسار کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف زبانیں تان دراز کریں اور ان کی عصمت پر اعتراضات کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایمان کے لیے زہر قاتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ ترجمہ: اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس آیت میں ان کی زمینی خلافت کا ذکر فرمایا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب مقرر کیا اور مخلوق کے کاموں کا انتظام کرنے پر آپ کو مامور کیا، اور آپ کا حکم ان میں نافذ فرمایا تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرو اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ جانا، ورنہ وہ تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے اس بنا پر سخت عذاب ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے، اور وہ اس وجہ سے ایمان سے محروم رہے۔ اگر انہیں حساب کے دن کا یقین ہوتا تو اس کی تیاری سے اعراض نہ کرتے اور دنیا ہی میں ایمان لے آتے۔ آیت یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حکمران اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہی چلیں اور اس سے باہر ہرگز نہ جائیں۔ نمبر 2، اسلامی ریاست کا بنیادی کام حق کو قائم کرنا ہے، نیز حکمرانوں پر لازم ہے کہ تنازعات وغیرہ کا حق اور انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کریں۔ نمبر 3، حکمران نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچیں کہ یہی چیز راہ حق
اور عدل و انصاف سے دور کرتی ہے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ بیکار پیدا کرنے کا خیال کافروں کا گمان ہے تو کافروں کے لیے آگ سے خرابی ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ارشاد فرمائے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ زمین و آسمان میں ہماری عبادت کی جائے، ہمارے احکامات کی پیروی کی جائے اور ممنوعات سے رکا جائے۔ یہ بیکار پیدا کرنے کا خیال کافروں کا گمان ہے، اگرچہ وہ صراحتاً یہ نہ کہیں کہ آسمان و زمین میں اور تمام دنیا بیکار پیدا کی گئی ہے، لیکن جب کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کے منکر ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ عالم کی ایجاد کو عبث اور بے فائدہ مانے، اور جب کافروں کا گمان یہ ہے تو ان کے لیے آگ سے خرابی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص صراحتاً کوئی بات نہ کہے لیکن اس کی کسی بات کا لازمی نتیجہ جو نکلتا ہو وہ اس کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، اور اس پر اصل بات کہنے کا ہی حکم لگایا جائے گا۔ جیسے بہت سے لوگ ختم نبوت کے قائل ہونے کا نام لیتے ہیں لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ انکار ختم نبوت ہے، تو انہیں منکرین ختم نبوت ہی کہا جائے گا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ ترجمہ، کیا ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں کفر اور گناہوں کے ذریعے فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بات حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ جبکہ جو شخص جزا کا قائل نہیں وہ ضرور فساد کرنے اور اصلاح کرنے والے کو فاسق و فاجر اور متقی پرہیزگار کو برابر قرار دے گا اور ان میں کوئی فرق نہ کرے گا۔ کفار اس جہالت میں گرفتار ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ آخرت میں جو نعمتیں تمہیں ملیں گی وہی ہمیں بھی ملیں گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ نیک و بد، مومن و کافر کو برابر کر دینا حکمت کے تقاضے کے مطابق نہیں۔ کفار کا یہ خیال باطل ہے۔ نیک لوگ گناہ گاروں جیسے نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اچھے اعمال کرنے والے برے اعمال کرنے والوں کی طرح نہیں، اور نیک لوگ گناہ گاروں جیسے نہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نیکی کا راستہ اختیار کر کے اس کی جزا کے حقدار قرار پاتے ہیں، یا برے اعمال کر کے ان کی سزا کے مستحق بنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ ترجمہ، اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کانٹے سے انگور حاصل نہیں کیے جا سکتے، اسی طرح فاسق و فاجر لوگ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ نیکی اور برائی دو راستے ہیں، ان میں سے جس راستے کو اختیار کرو گے اس کے انجام تک پہنچ جاؤ گے۔ اور حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور حساب لینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم نیک یا گناہگار جیسے چاہو بن جاؤ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالی ہمیں برے اعمال سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک نازل کیا ہے جس میں ان لوگوں کے لیے دنیاوی اور اخروی کثیر منافع ہیں جو اس پر ایمان لائیں۔
ہم نے قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا تاکہ علم رکھنے والے لوگ اس کی آیتوں کے معنی میں غور و فکر کریں اور ان کی تعبیلات جان جائیں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک کی آیات سے دینی احکام نکالنا ہر ایک کا کام نہیں۔ قرآن پاک کی آیات سے نصیحت تو ہر ایک حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس سے دینی احکام نکالنا اور اس کی باریکیوں تک رسائی حاصل کرنا ہر ایک کا کام نہیں، بلکہ صرف ان کا کام ہے جو اعلیٰ درجے کی دینی عقل رکھتے ہیں، یعنی ماہر علماء اور خاص طور پر مجتہدین اس منصب کے اہل ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ قرآن پاک سے دینی مسائل نکالنے کی بجائے علماء سے مسائل سیکھیں تاکہ غلطیوں سے بچ سکیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فقط قرآن پاک کی عربی عبارت کو پڑھ لینا نزول قرآن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی آیات کے معنی اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، اس میں بیان کی گئی عبرت انگیز باتوں سے نصیحت حاصل کرنا اور اس میں بتائے گئے احکامات پر عمل کرنا ممکن ہو۔ جبکہ فی زمانہ صورتحال یہ ہے کہ قرآن پاک سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں تو قرآن پاک گھروں میں ہفتوں بلکہ مہینوں صرف جزدان اور الماریوں کی زینت نظر آتا ہے، اور اس کا خیال آ جانے پر اس سے چمٹی ہوئی گرد صاف کر کے دوبارہ اسی مقام پر رکھ دیا جاتا ہے، اور اگر کبھی اس کی تلاوت کی توفیق نصیب ہو جائے تو اس کے تلفظ کی ادائیگی کا حال بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال زار پر رحم فرمائے اور قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، وہ کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام عطا فرمایا۔ سلیمان کیسا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والا اور تمام اوقات تسبیح و ذکر میں مشغول رہنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک بیٹا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ ترجمہ، جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے، سلیمان نے کہا مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اذ عرض علیہ، جب اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ظہر کی نماز کے بعد جہاد کے لیے 1000 گھوڑے پیش کیے گئے تاکہ وہ انہیں دیکھ لیں اور ان کے احوال کی کیفیت سے واقف ہو جائیں۔ ان گھوڑوں میں خوبی یہ تھی کہ وہ 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، جو ایک خوبصورت انداز تھا، اور وہ بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی تقویت و تائید کے لیے محبت کرتا ہوں، میری ان کے ساتھ محبت دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گئے، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ جب گھوڑے واپس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس ہاتھ پھیرنے کی چند وجوہات تھیں۔ نمبر 1، گھوڑوں کی عزت و شرف کا اظہار مقصود تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہتر مددگار ہیں۔ نمبر 2، امور سلطنت کی خود نگرانی فرمائی تاکہ حکام مستعد رہیں۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام گھوڑوں کے احوال اور ان کے امراض و عیوب کے اعلیٰ ماہر تھے، ان پر ہاتھ پھیر کر ان کی حالت کا امتحان فرماتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان آیات کی تفسیر میں بہت سے غلط اقوال لکھ دیے ہیں جن کی صحت پر کوئی دلیل نہیں، اور وہ محض حکایات ہیں جو مضبوط دلائل کے سامنے کسی طرح قابل قبول نہیں، اور یہ تفسیر جو ذکر کی گئی ہے یہ الفاظ قرآنی سے بالکل مطابق ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ جس آزمائش میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو مبتلا کیا گیا وہ کیا تھی، اور نہ ہی یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تخت پر جس بے جان جسم کو ڈالا گیا اس کا مصداق کون ہے۔ البتہ اس کی تفسیر کے زیادہ قریب وہ حدیث ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے انشاءاللہ نہ کہنے کا ذکر ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں آج رات اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک حاملہ ہوگی اور ہر ایک سے راہ خدا میں جہاد کرنے والا سوار پیدا ہوگا، لیکن یہ فرماتے وقت زبان مبارک سے انشاءاللہ تعالی نہ فرمایا تو ایک عورت کے علاوہ کوئی بھی عورت حاملہ نہ ہوئی اور اس کے ہاں بھی ناقص بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ فرمایا ہوتا تو ان سب عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوتے اور وہ راہ خدا میں جہاد کرتے۔ نوٹ، ایک روایت میں 70 اور ایک روایت میں 100 بیویوں کے پاس جانے کا بھی ذکر ہے۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ ترجمہ، عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ قال، عرض کی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ کہنے کی بھول پر استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، مستحب کاموں کے نہ کر سکنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اس پر مغفرت طلب کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صالحین کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ادب ہے تاکہ ان کے مقام و مرتبے میں ترقی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، بعض اوقات کسی مقرب انسان سے افضل اور اولا کام ترک ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ مغفرت طلب کرنے کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ نیک بندوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے نزدیک ان کے اپنے حق میں برائیوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ یعنی عام نیک آدمی جو نیک عمل کرتا ہے، مقرب بندہ اس سے بہت بڑھ کر عمل کرتا ہے۔ اگر وہ بھی عام نیک آدمی جیسا ہی عمل کرے تو اسے وہ اپنے حق میں برائی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ اس سے بڑھ کر عمل کرتا۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اس کے بعد ایسی سلطنت کی دعا مانگی جو ان کے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ بھلائیوں کے دروازے کھلنے کا سبب، اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں دینی مقاصد کو دنیاوی مقاصد پر مقدم رکھنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا دنیا میں بھلائیوں کے دروازے کھلنے کا سبب ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو اس کی تلقین کی، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ، تو میں نے کہا، اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ ترجمہ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بے مثل سلطنت طلب کی وہ معاذ اللہ کسی حسد کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ سلطنت آپ کے لیے معجزہ ہو۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ ترجمہ، تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے،
اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا اس کے قابو میں کر دی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ہوا آپ علیہ السلام کے قابو میں کر دی کہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم سے اور جہاں آپ چاہتے اس طرف فرما بردارانہ طریقے پر نرم نرم چلتی، اور ہر معمار اور غوطہ خور جن آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ معمار آپ علیہ السلام کے حکم سے آپ کی مرضی کے مطابق عجیب و غریب عمارتیں تعمیر کرتا، اور غوطہ خور آپ علیہ السلام کے لیے سمندر سے موتی نکالتا۔ دنیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکلوانے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں، اور سرکش شیطان بھی آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے، جنہیں آپ علیہ السلام ادب سکھانے اور فساد سے روکنے کے لیے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑوا کر قید کر دیتے تھے۔ جنات پر حضور اکرم علیہ السلام کا تصرف، یاد رہے کہ جنات پر نبی پاک علیہ السلام کو بھی تصرف حاصل تھا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات ایک بڑا خبیث جن آ کر مجھے چھیڑنے لگا تاکہ وہ میری نماز کو منقطع کروا دے، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قادر کر دیا، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سب اسے دیکھتے۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، تو میں نے اسے ذلیل و خوار کر کے لوٹا دیا۔ اور ہوا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر تصرف تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام تمام مخلوق کے رسول ہیں اور اس میں ہوا بھی داخل ہے۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تصرفات کا ظہور زیادہ ہوا۔ هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ ترجمہ، یہ ہماری عطا ہے تو تم احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں۔ هذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ ہماری عطا ہے، تو اب جس پر چاہو احسان کرو اور جس کسی سے چاہو روک رکھو، تم پر کسی قسم کا کوئی حساب نہیں۔ یعنی آپ کو دینے اور نہ دینے کا اختیار دیا گیا کہ جیسی مرضی ہو ویسے کریں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیتا ہے اور وہ مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور وہ حضرات اللہ کریم کے حکم سے مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں، اور اس تقسیم میں انہیں دینے اور نہ دینے کا مطلقاً اختیار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ 2 احادیث مبارکہ مزید سماعت کیجیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رات کے وقت رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتا اور آپ کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی، میں آپ سے جنت کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی، مجھے یہی کافی ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام سے جب کوئی شخص سوال کرتا تو اس وقت 2 طرح کی صورتحال ہوتی۔ اگر حضور اقدس علیہ السلام کو دینا منظور ہوتا تو نعم فرماتے، یعنی اچھا، اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے، کسی چیز کو لا یعنی نہ فرماتے تھے۔ ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا، حضور پرنور علیہ السلام خاموش رہے، پھر سوال کیا تو خاموشی اختیار فرمائی، پھر سوال کیا تو اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سل ما شئت یا اعرابی، اے اعرابی جو تیرا جی چاہے ہم سے مانگ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ حال دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا ہے، جو دل میں آئے مانگ لے۔ ہمیں اس اعرابی پر رشک آیا، ہم نے اپنے دل میں کہا اب یہ نبی پاک علیہ السلام سے جنت مانگے گا، لیکن اعرابی نے کہا تو کیا کہا کہ میں حضور علیہ السلام سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، عطا ہوا۔ عرض کی، حضور علیہ السلام سے زاد سفر مانگتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، عطا ہوا۔ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا، اور سید دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں اترنے کا حکم ہوا اور وہ دریا کے کنارے تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیر دیے کہ خود واپس پلٹ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا، تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہو تو مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے عرض کی، ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا، البتہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس آدمی بھیجا. جب وہ آ گئی تو اس سے فرمایا تجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا تو مجھے بتا دے. اس نے عرض کی خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ بتاؤں گی جب تک آپ مجھے وہ عطا نہ فرما دیں جو کچھ میں آپ سے مانگوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری عرض قبول ہے. بڑھیا نے عرض کی میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ اس درجے میں رہوں جس درجے میں آپ ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر. بڑھیا نے کہا خدا کی قسم میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ رہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ناش مبارک کو ساتھ لے کر دریا پار کر گئے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اپنی تصنیف الامن والعلا میں یہ حدیث پاک نقل کر کے اس کے تحت 7 نکات بیان فرمائے ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کے اس ارشاد جو جی میں آئے مانگ میں صراحت کے ساتھ عموم موجود ہے کہ جو دل میں آئے مانگ لے، ہم سب کچھ عطا فرمانے کا اختیار رکھتے ہیں. صحابہ کرام نے اعرابی کو اختیار ملنے پر رشک فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ حضور اقدس علیہ السلام کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تمام خزانوں اور دنیا و آخرت کی ہر نعمت پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ نعمت یعنی جنت جسے چاہے بخش دے. اختیار عام ملنے کے بعد اعرابی نے جو مانگا اس پر حضور پرنور علیہ السلام کا تعجب فرمانا اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کی مثال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ مانگتا تو آپ علیہ السلام وہی اسے عطا فرما دیتے. بڑھیا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کی رفاقت کا سوال کرنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر غضب و جلال میں نہ آنا بلکہ اس سے یہ کہنا کہ ہم سے جنت مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھیا کی طلب کے مطابق عطا فرمانے کا حکم دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑھیا کو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دینا، یہ سب شواہد اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بے پناہ اختیارات عطا فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق میں جنت اور اس کے درجات تک تقسیم فرماتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق کا ان سے جنت اور اس کے اعلیٰ درجات مانگنا شرک ہرگز نہیں ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. ترجمہ، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں. اس سے پہلی آیات میں وہ نعمتیں بیان کی گئیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں عطا کی گئیں، اور اس آیت میں آپ علیہ السلام پر آخرت میں کی جانے والی نعمتوں کا ذکر ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس عظیم سلطنت کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے آخرت میں بھی ہماری بارگاہ میں قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے، اور وہ ٹھکانہ جنت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بارگاہ الہی میں بڑی عزت و وجاہت والے ہوتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. ترجمہ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. اس سے پہلی آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. یہ دونوں وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. اب اس آیت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، اور یہ وہ مبارک ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی آزمائشوں کے ساتھ خاص فرمایا. ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصود ان کی سیرت میں غور و فکر کرنا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ اپنی قوم کی جہالت پر صبر فرمائیں، کیونکہ دنیا میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ نعمت، مال اور وجاہت والا کوئی نہیں تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ مشقت اور آزمائش میں مبتلا ہونے والا کوئی نہ تھا. آپ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال میں غور فرمائیں تاکہ آپ جان جائیں کہ دنیا کے احوال کسی کے لیے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ بھی جان جائیں کہ عقل مند کو مشکلات پر صبر کرنا چاہیے. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے. ایک قول یہ ہے کہ تکلیف اور ایذا سے آپ علیہ السلام کی بیماری اور اس کے شدائد مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بیماری کے دوران شیطان کی طرف سے ڈالے جانے والے وسوسے ہیں جو کہ ناکام ہی ثابت ہوئے.
حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیے جانے کے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی خطا کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے درجات مزید بلند کرنے کے لیے آزمائش میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ادب اور تعظیم کا تقاضا، یاد رہے کہ اچھے برے تمام افعال جیسے ایمان، کفر، اطاعت اور معصیت وغیرہ کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ان افعال کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ برے افعال کو بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن اس کے ادب اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ کلام میں ان افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے۔ اسی ادب کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے تکلیف اور ایذا پہنچانے کی نسبت شیطان کی طرف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام کی، پھر اپنے درجے کے حساب سے مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہو تو اسی حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نوٹ: حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور مال و اولاد کی ہلاکت کا تفصیلی بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 میں گزر چکا ہے۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب۔ ترجمہ: ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ ارکض برجلک، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی طرف وحی فرمائی کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو اس سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ ظاہر ہوا، اور آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس چشمے سے پانی پیا اور غسل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے تمام ظاہری و باطنی مرض اور تکلیفیں دور فرما دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ: اور ہم نے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا فرما دیے۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اولاد مر چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اپنے فضل و رحمت سے اتنے ہی اور عطا فرمائے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے، یعنی ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تو انہوں نے صبر کیا، پھر ہم نے ان کی آزمائش ختم فرما دی اور ان کی تکلیفیں دور کر دی تو انہوں نے شکر کیا۔ اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ مصیبت آنے پر واویلا کرنے کی بجائے صبر کرے اور مصیبت سے خلاصی پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ: اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لو۔ بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئیں تو دیر سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام انہیں جھاڑو مار دیں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تیلیوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک ہی بار مار دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کھانے کا ایک سبب اوپر بیان ہوا، اور دوسرا سبب بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں کہ آزمائش و ابتلا کے دور میں آپ کی پاکیزہ بیوی جن کا نام رحمہ بنت آفرائیم یا میشا بنت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھا،
وہ آپ کے لیے محنت و مزدوری کر کے خوراک مہیا فرماتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں زیادہ کھانا پیش کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو گمان ہوا کہ شاید وہ کسی کا مال خیانت کے ذریعے حاصل کر لائی ہیں۔ اس پر آپ کو غصہ آیا تو آپ نے قسم کھائی کہ اس کو 100 چھڑی ماروں گا۔ آگے تفصیل وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ پر رحمت اور تخفیف کا سبب، مفسرین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ پر اس رحمت اور تخفیف کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ بیماری کے زمانے میں انہوں نے اپنے شوہر کی بہت اچھی طرح خدمت کی اور آپ کے شوہر آپ سے راضی ہوئے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آسانی فرمائی۔ شوہر کو خوش رکھنا بیوی کے لیے نہایت ثواب کا کام ہے اور تنگ کرنا اور ایذا پہنچانا سخت گناہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات معمولی سی بات پر بیویاں شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں اور یہ حرکت شوہر کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے ان 3 احادیث میں بھی بہت عبرت اور نصیحت ہے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے خلا لی تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گی۔ نمبر 3، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو حور عین کہتی ہیں، خدا تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ شرعی ہیلوں کے جواز کا ثبوت، فقہاء کرام نے اس آیت سے شرعی ہیلوں کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے۔ اس قسم کے ہیلوں کے جائز ہونے کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ ترجمہ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ البتہ یاد رہے کہ قابل اعتماد مفتیان کرام سے رہنمائی لیے بغیر عوام الناس کو کوئی ہیلا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض ہیلوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی اور بعض اوقات ہیلا کرنے میں ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہیلا ہوتا ہی نہیں۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، یعنی بے شک ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جان، اولاد اور مال میں آزمائش پر صبر کرنے والا پایا، اور اس آزمائش نے انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے اور کسی معصیت میں مبتلا ہو جانے پر نہیں ابھارا۔ وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع لانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ ترجمہ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے، بے شک ہم نے انہیں کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے عنایتوں والے خاص بندوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کریں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے علمی اور عملی قوتیں عطا فرمائیں، جن کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادات پر قوت حاصل ہوئی۔ بے شک ہم نے انہیں کھری بات سے چن لیا، اور وہ بات آخرت کے گھر کی یاد ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے، کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں جگہ نہیں پائی، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے علماء نے انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت یعنی گناہ سے پاک ہونے پر استدلال کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں کسی قید کے بغیر اخیار فرمایا، اور یہ بہتری ان کے تمام افعال اور صفات کو عام ہے۔
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. ترجمہ: اور اسماعیل اور یسعا اور ذوالکفل کو یاد کرو اور سب بہترین لوگ ہیں. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور یسعا اور ذوالکفل کو یاد کرو. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ حضرت اسماعیل، حضرت یسعا اور حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور ان کے صبر کو یاد کریں تاکہ ان کی سیرت سے آپ کو تسلی حاصل ہو اور ان کی پاک خصلتوں سے لوگ نیکیوں کا ذوق و شوق حاصل کریں، اور وہ سب بہترین لوگ ہیں. یاد رہے کہ حضرت یسعا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. انہیں حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بعد میں انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا. حضرت ذوالکفل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وہ نبی ہیں. هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. ترجمہ: یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. بسنے کے باغات ہیں جن کے سب دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ان میں تکیہ لگائے ہوں گے. ان باغوں میں وہ بہت سے پھل میوے اور مشروب مانگیں گے، اور ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جو شوہر کے سوا کسی اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی، جو ہم عمر ہوں گی. ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے. آیت کے اس حصے کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس کے ذریعے ہم نے آپ کو اور آپ کی قوم کو نصیحت کی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اوپر والی آیات میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت بیان ہوئی، یہ ان کا ذکر جمیل ہے جو ہمیشہ ہوتا رہے گا. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں اور اس کی نافرمانی سے بچنے میں اس کا خوف رکھا، تو ان کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے. اور وہ اچھا ٹھکانہ بسنے کے باغات ہے. جب وہ ان باغات کے دروازوں تک پہنچیں گے تو انہیں اپنے لیے کھلا ہوا پائیں گے. فرشتے تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا. تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے. ان باغات میں وہ نقش و نگار کیے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے. ان باغوں میں وہ بہت سے پھل میوے اور شراب مانگیں گے، اور ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں گی، اور وہ سب عمر میں برابر ہوں گی، ایسے ہی حسن و جوانی میں بھی برابر ہوں گی، آپس میں محبت رکھنے والی ہوں گی، ایک کو دوسرے سے بغض، رشک اور حسد نہ ہوگا. هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. ترجمہ: یہ وہ ہے جس کا تمہیں حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے. بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اس کے لیے کبھی ختم ہونا نہیں ہے. هذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی فرشتے ان سے کہیں گے اے پرہیزگارو، یہ ثواب اور نعمتیں وہ ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے. ان هذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے. یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو انعام و اکرام ذکر کیا گیا یہ ہمارا عطا کردہ رزق ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا. هذا وإن للطاغين لشر مآب جہنم يصلونها فبئس المہاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. ترجمہ: نیکوں کے لیے تو یہ ہے، اور بے شک سرکشی کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے. جہنم ہے جس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا بچھونا ہے. یہ کھولتا پانی اور پیپ ہے تو جہنمی اسے چکھیں، اور اسی طرح کے دوسرے مختلف اقسام کے عذاب ہوں گے. ہذا، یہ اس سے پہلی آیات میں پرہیزگاروں کا ثواب بیان کیا گیا اور اس آیت سے سرکشی کرنے والوں کی سزا بیان کی جا رہی ہے.
تاکہ وعدے کے بعد وعید کا اور ترغیب کے بعد ڈرانے اور خوف دلانے کا بیان ہو۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والوں کا صلہ تو یہ ہے جو بیان ہوا، اور اب اس کے مقابل سنو، بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف سرکشی کرنے والوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ قیامت کے دن داخل ہوں گے تو وہ بھڑکنے والی آگ کیا ہی برا بچھونا ہے، کیونکہ وہی آگ ان کا فرش ہوگی۔ جہنمیوں کے لیے کھولتا پانی اور پیپ ہے جو جہنمیوں کے جسموں اور ان کے سڑے ہوئے زخموں اور نجاست کے مقاموں سے بہے گی، جلتی اور بدبودار ہوگی، تو وہ اسے چکھیں، اور ان کے لیے اسی طرح کے ملتے جلتے قسم قسم کے عذاب ہوں گے۔ جہنمیوں کی پیپ کی کیفیت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غساق یعنی جہنمیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو پوری دنیا والے بدبودار ہو جائیں۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار۔ ترجمہ، یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھنسی جا رہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک یہ آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ هذا فوج مقتحم معكم، یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھنسی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب کافروں کے سردار جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی پیروی کرنے والے بھی جا رہے ہوں گے تو جہنم کے خازن ان سرداروں سے کہیں گے کہ تمہاری پیروی کرنے والوں کی فوج ہے جو تمہاری طرح تمہارے ساتھ جہنم میں دھنسی جا رہی ہے۔ کافر سردار جہنم کے خازن فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے، ان پیروکاروں کو جہنم میں کھلی جگہ نہ ملے، بے شک ہماری طرح یہ بھی آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ ترجمہ، پیروکار کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر پیروکار کہیں گے، اے ہمارے رب، جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دگنا عذاب بڑھا۔ قالو، وہ کہیں گے یعنی پیروکار اپنے سرداروں سے کہیں گے، بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملے، تم ہی یہ عذاب ہمارے آگے لائے ہو، کیونکہ تم نے پہلے کفر اختیار کیا پھر ہمیں بھی اس راہ پر چلایا، تو جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت آپس میں اتفاق اور محبت رکھیں گے، جبکہ اہل جہنم آپس میں نا اتفاقی کا شکار ہوں گے۔ قالو، وہ کہیں گے یعنی پیروی کرنے والے کفار اپنے سرداروں کے متعلق بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب عز و جل، جو یہ عذاب ہمارے آگے لایا اسے آگ میں ہم سے دگنا عذاب دے، کیونکہ وہ کافر بھی ہے اور کافر گر بھی، اور ہم صرف کافر ہیں۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار۔ ترجمہ، اور کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم ان مردوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برا شمار کرتے تھے، کہ ہم نے انہیں ایسے ہی ہنسی بنا لیا تھا یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی تھیں؟ بے شک یہ دوزخیوں کا باہم جھگڑنا ضرور حق ہے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار جہنم میں غریب مسلمانوں کو نہ دیکھیں گے تو کفار کے سردار کہیں گے، ہمیں جہنم میں وہ غریب مسلمان نظر کیوں نہیں آ رہے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، اور انہیں ہم اپنے دین کا مخالف ہونے کی وجہ سے شریر کہتے تھے اور غریب ہونے کی وجہ سے انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ پھر کہیں گے کیا ہم نے انہیں مذاق نہ بنا لیا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ ایسے نہ تھے اور وہ دوزخ میں آئے ہی نہیں ہیں، نیز ہمارا ان کے ساتھ استہزاء کرنا اور ان کا مذاق اڑانا باطل اور غلط تھا، یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں اس لیے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ دوسری آیت کے آخری حصے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یا ان کی طرف سے ہماری آنکھیں پھر گئیں اور دنیا میں ہم ان کے مرتبے اور بزرگی کو نہ دیکھ سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار جہنم میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور دنیا کی باتیں بھی یاد کریں گے۔
قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں صرف ڈر سنانے والا ہوں اور انہیں دیکھتے رہو تو عنقریب وہ بھی دیکھیں گے۔ قل، تم فرماؤ۔ اس صورت کی ابتدا میں بیان ہوا کہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی رسالت اور قیامت کے حق ہونے پر ایمان لانے کی دعوت دی تو کفار نے اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر اور جھوٹا کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کفار کی جہالت پر صبر کرنا آسان ہو اور کفار اپنے کفر پر اصرار اور جہالت کو چھوڑ کر ایمان قبول کرنے کی طرف راغب ہوں۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ وحدانیت، رسالت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کفار مکہ سے فرما دے کہ میں صرف تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے کفر اور گناہوں کے بدلے عذاب کا ڈر سنانے والا ہوں، اور یہ بھی فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں اصلاً شرک کو قبول نہیں کرتا، اس کی بارگاہ کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں، وہ اپنے علاوہ ہر ممکن چیز پر غالب ہے، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان موجود تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ مخلوق کا خوف دور کرنے کا وظیفہ۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو کوئی یا قہار روزانہ 1000 بار پڑھ لیا کرے تو اس کے دل سے مخلوق کا خوف دور ہو جائے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ ترجمہ، وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، عزت والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 قہار، نمبر 3 رب، نمبر 4 عزیز، نمبر 5 غفار۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اہل حق اور مشرکین کے درمیان اختلاف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت قہار بیان فرما کر اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا، اور یہ صفت اگرچہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے لیکن صرف اسے سن کر لوگوں کے دلوں میں شدید خوف بیٹھ جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی 3 وہ صفات بیان فرما دی جو اس کی رحمت، فضل اور کرم پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلی صفت، وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ اس صفت کی کامل معرفت اس وقت حاصل ہوگی جب زمین و آسمان کی تخلیق اور عناصر اربعہ وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے آثار میں غور و فکر کیا جائے، اور یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں، لہٰذا جب تم ان چیزوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے آثار میں غور کرو گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو پہچان جاؤ گے۔ دوسری صفت، اللہ تعالیٰ عزیز یعنی عزت اور غلبے والا ہے۔ اس صفت کو بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا سن کر کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ رب تو ہے لیکن وہ ہر چیز پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دے دیا کہ وہ عزیز ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے جبکہ اس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ تیسری صفت، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس صفت کو بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی یہ بات کہہ سکتا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ رب ہے اور وہ احسان فرمانے والا ہے، لیکن وہ اطاعت گزاروں اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والوں پر احسان فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی اس طرح دے دیا کہ جو شخص 70 سال تک اپنے کفر پر قائم رہے پھر اپنے کفر سے سچی توبہ کر لے تو میں گناہ گاروں کے زمرے سے اس کا نام خارج کر دوں گا اور اپنے فضل و رحمت سے اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا اور اسے نیک لوگوں کے مرتبے تک پہنچا دوں گا۔ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہ ایک عظیم خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ هو نبأ عظیم، وہ ایک عظیم خبر ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ قرآن پاک اور جو کچھ اس میں توحید، نبوت، قیامت، حشر اور جنت و دوزخ وغیرہ کے بارے میں بیان کیا گیا یہ عظیم و شان خبر ہے، اور اے کافروں تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس سے غفلت میں ہو کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پاک اور میرے دین کو نہیں مانتے۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون۔ ترجمہ، مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہیں تھی جب وہ بحث کر رہے تھے۔ اذ یختصمون، جب وہ بحث کر رہے تھے۔
بحث کرنے والوں کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس صورت میں یہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر میں نبی نہ ہوتا تو عالم بالا میں فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کرنا مجھے کیا معلوم ہوتا۔ اس کی خبر دینا میری نبوت اور میرے پاس وحی آنے کی دلیل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے وہ فرشتے مراد ہیں جو اس چیز میں بحث کر رہے تھے کہ کون سے کام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ حضور اقدس علیہ السلام کو عالم بالا کے فرشتوں کی بحث کا علم عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم بھی آپ علیہ السلام کو عطا کیا، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بہترین حال میں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ واقعہ خواب کا ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمہیں معلوم ہے کہ عالم بالا کے فرشتے کس بحث میں ہیں؟ میں نے عرض کی نہیں۔ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست رحمت و کرم میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کے فیض کا اثر اپنے قلب مبارک میں پایا تو آسمان و زمین کی تمام چیزیں میرے علم میں آ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ عالم بالا کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، ہاں اے رب عز و جل، میں جانتا ہوں، وہ کفارات میں بحث کر رہے ہیں، اور کفارات یہ ہیں: نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، پیدل جماعتوں کے لیے جانا، جس وقت سردی وغیرہ کے باعث پانی کا استعمال ناگوار ہو اس وقت اچھی طرح وضو کرنا۔ جس نے یہ کیا اس کی زندگی بھی بہتر، موت بھی بہتر، اور وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف نکلے گا جیسا اپنی ولادت کے دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی، اور ایک روایت میں ہے کہ جو کچھ مشرق و مغرب میں ہے سب میں نے جان لیا۔ علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ خازن کے نام سے معروف ہیں، اپنی تفسیر میں دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھنے اور ٹھنڈک محسوس ہونے کا معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کا سینہ مبارک کھول دیا اور قلب شریف کو منور کر دیا، اور جن چیزوں کو کوئی نہ جانتا ہو ان سب کی معرفت آپ کو عطا کر دی، حتیٰ کہ آپ نے نعمت و معرفت کی ٹھنڈک اپنے قلب مبارک میں پائی، اور جب قلب شریف منور ہو گیا اور سینہ پاک کھل گیا تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جان لیا۔ یوحا الی الا انما انا نذیر مبین۔ ترجمہ، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہی ہوں۔ یوحا الی، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ میری طرف جو غیبی امور کی وحی کی جاتی ہے، جن میں عالم بالا کی خبریں بھی شامل ہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو کھلا ڈر سناؤں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مجھے صرف اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں عذاب الہی کا کھلا ڈر سنا دوں اور خدا کا پیغام پہنچا دوں، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ ترجمہ: جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا: اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو تھا ہی متکبروں میں سے؟ اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا: تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو دھتکارا ہوا ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اذ قال ربک للملائکہ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ کفار مکہ چونکہ حسد اور تکبر کی بنا پر سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے، اس لیے یہاں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان فرمایا تاکہ اسے سن کر وہ عبرت حاصل کریں اور اپنے حسد و تکبر سے باز آ جائیں۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں بیان ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ آراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 7 آیات میں بیان کیے گئے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کروں گا، پھر جب میں اس کی پیدائش مکمل کر دوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونک کر اسے زندگی عطا کر دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں چلے جانا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کافروں میں سے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابلیس، تجھے اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو پہلے ہی اس قوم میں سے تھا جن کا شیوا ہی تکبر ہے؟ ابلیس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے، جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا، چہ جائے کہ ان سے بہتر ہو کر انہیں سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو اپنی سرکشی، نافرمانی اور تکبر کے باعث دھتکارا ہوا ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے، اور قیامت کے بعد لعنت بھی اور طرح طرح کے عذاب بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت بدل دی، وہ پہلے حسین تھا، بد شکل روسیہ کر دیا گیا اور اس کی نورانیت سلب کر دی گئی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ ترجمہ: اس نے کہا: اے میرے رب، اگر ایسا ہی ہے تو مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا: پس بے شک تو مہلت والوں میں سے ہے، معین وقت کے دن تک۔ قال ربی، اس نے کہا: اے میرے رب۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شیطان مردود ہو گیا تو اس نے عرض کی: اے میرے رب، اگر ایسا ہی ہے تو مجھے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے فنا ہونے کے بعد جزا کے لیے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے۔ اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فراغت پائے اور ان سے اپنا بغض خوب نکالے اور موت سے بالکل بچ جائے، کیونکہ اٹھنے کے بعد موت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: پس بے شک تو معین وقت کے دن تک مہلت والوں میں سے ہے۔ یہاں معین وقت سے قیامت کے پہلے نفخے تک کا وقت مراد ہے کہ جسے مخلوق کی فنا کے لیے معین فرمایا گیا ہے۔ نوٹ: ابلیس کے مہلت طلب کرنے کا بیان سورہ آراف کی آیت نمبر 14 اور سورہ حجر کی آیت نمبر 36 میں بھی گزر چکا ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ ترجمہ: اس نے کہا: تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ قال، اس نے کہا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مہلت ملنے کے بعد ابلیس نے کہا: یا رب، تیری عزت کی قسم، میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے سامنے گناہوں کو سجا سوار کر اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ البتہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ میرے وار سے بچے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور بہت سے صالحین پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دے۔ قال فالحق والحق اقول
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا تو حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ قال، فرمایا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو سچ یہ ہے جو ہم ارشاد فرماتے ہیں، اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور تجھ سے اور تیری ذریت سے اور انسانوں میں سے جتنے لوگ اپنے اختیار سے گمراہی میں تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جان لوگے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ میں وحی کی تبلیغ اور رسالت کی ادائیگی پر تم سے دنیا کا مال طلب نہیں کرتا، بلکہ میں کسی اجرت کے بغیر تمہیں دین کی تعلیم دیتا ہوں، اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو اور قرآن پاک میں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار بنایا ہے، اور یہ قرآن پاک بھی اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ عالم کو اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ خاموش رہے اور اپنی طرف سے گھڑ کر نہ بتائے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ عالم کو اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ خاموشی اختیار کرے اور خود گھڑ کر نہ بتائے کہ یہ بھی تکلف میں داخل ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص کندہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ایک ایسا دھواں آئے گا جو منافقوں کے کانوں اور آنکھوں میں داخل ہو جائے گا، اور اہل ایمان کو اس سے صرف اتنی تکلیف پہنچے گی جیسے زکام ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ہم ڈر گئے، چنانچہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب میں نے واقعہ بیان کیا تو وہ غضبناک ہوئے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، جو کسی بات کو جانتا ہو تو کہے، اور جو نہ جانتا ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہی سے ہے کہ جس بات کو نہ جانے تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، جو آدمی کسی چیز کا علم رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو سکھائے اور وہ بات کہنے سے بچے جس کا علم نہ رکھتا ہو، ورنہ وہ دین سے نکل جائے گا اور تکلف کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، اور ضرور تم اس کی خبر جان لوگے، یعنی اے کفار مکہ، ضرور تم ایک وقت کے بعد قرآن کی خبروں کے حق اور سچا ہونے کو جان جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس وقت سے مراد موت کے بعد کا وقت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قیامت کا دن آ جانے کے بعد کا وقت مراد ہے۔ صدق اللہ العظیم۔